بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے دو مضامین پر زور دیا ہے، ایک توحید پر اور دوسرے رسالت پر۔ اللہ کی وحدانیت اگر نہ ہو، عقیدے میں شرک ہوگا، تو آپ جتنا بھی عمل کریں گے کوئی عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کچھ لوگ نیکیاں کریں گے لیکن ساتھ ان کا شرک ہوگا۔ اللہ فرماتے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم جب ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے کہ عمل تو ہوگا، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور نیکیاں ہیں، لیکن ساتھ اس کے عقیدے کے اندر بگاڑ ہے، عقیدے میں شرک ہے۔ اللہ فرماتے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اس طرح اڑا دیں گے اس کے اعمال کو جیسے تند ہوا کے اندر راکھ کو اڑایا جاتا ہے۔ ہوا تیز ہو، راکھ ہو تو پھر تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو اس لیے ایک تو قرآن پاک اس پر زور دیتا ہے۔ آل مکہ بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے اور جتنے حجاج کرام ہوتے تھے ان کو مفت مکان دیتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے، کھلاتے پلاتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالح، تم نے بیت اللہ کی تعمیر کرنے والوں کو اور حاجیوں کو، پانی پلانے والوں کو، ان کو جگہ دینے والوں کو ایمان والوں کے برابر کر لیا؟ نہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر کتنی بڑی چیز ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو ان کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے قرآن پاک ایک زور جو دیتا ہے وہ اللہ کے وحدانیت پر ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ دوسرا قرآن پاک کا زور جو ہے وہ رسالت پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اس لیے کہ عمل کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو عمل قابل قبول نہیں ہے۔ چاہے کتنا اچھا عمل آپ کریں، زیادہ عمل کرتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ وہی ہوگا جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہر قوم کے لیے ہر وقت ہر دور میں اپنے اپنی نبی کی اطاعت لازم تھی۔ اس امت پر سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے۔
کہ کوئی کام بھی ایسا ہو اگر نبی کے طریقے کے خلاف ہو تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے ہی نہیں۔ جس کام پر سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی مہر نہ ہو، کتنا اچھا عمل۔ مثلا صبح کی نماز ہے، آپ پڑھتے ہیں، بجائے 2 رکعت کے اب 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ قرآن صبح کی 2 رکعتیں ہیں اور ظہر کی 4 ہیں اور مغرب کی 3 ہیں، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ تو آپ نے 2 کے بجائے 4 پڑھی، آپ نے تو اچھا کام کیا، قرآن پڑھا، سجدے کیے۔ اللہ فرماتے اس 2 ملانے سے وہ 2 بھی چٹ ہو گئے، آپ کی نماز ہی نہیں۔ آپ اذان دیتے ہیں، اذان کی ابتدا ہوتی ہے اللہ اکبر سے، ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر۔ آپ عشق اور محبت میں آ کر کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پوری پنڈی میں شور ہوگا کہ شاہ صاحب کی مسجد کا مؤذن گمراہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، محمد رسول اللہ پڑھا۔ بھائی محمد اللہ پڑھا تو ہاں کلمہ پورا ہوا، وہ کہے گا کلمہ پورا ہوا، لیکن حضور کے اذان کے آخر میں کلمہ پورا نہیں ہے، لہٰذا یہ اذان قابل قبول نہیں ہے۔ دوبارہ اذان دو، اس مؤذن کو نکالو۔ فضائل کے اعتبار سے درود پاک سے افضل کوئی وظیفہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ پڑھو گے تو اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، 10 گناہ معاف فرمائیں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ لیکن یہی درود ابراہیمی آپ 4 رکعتی نماز ہے اور آپ نے 2 رکعت کے بعد اتحیات و عبد رسول تک پڑھنا تھا، آپ نے درود پڑھنا شروع کیا۔ اب جب آپ درود پڑھیں گے تو اب اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو نماز سجدہ سہو کریں گے، اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز واجب الاعادہ ہے، واجب الاعادہ ہے، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ کیوں بھائی ہم نے درود پاک پڑھا، افضل درود ہے، درود ابراہیمی ہے۔ وہ کہیں گے ٹھیک ہے لیکن حضور سے یہاں ثابت، سمجھے بات کو؟ تو قرآن پاک 2 چیزوں پر زور دیتا ہے، توحید پر اور رسالت پر، کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر اور اپنی زندگی اپنے نبی کے ارشادات کے مطابق گزاریں، کوئی عمل بھی کریں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں، وہ تو قابل قبول ہے۔ اگر اس سے خلاف ہوگا تو وہ قابل قبول نہیں ہے، سمجھیں بات کو؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تینوں جماعتوں کا ذکر کر کے، مثالیں بیان کر کے، اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو خطاب کرتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ اعبدوا یہ پہلا امر ہے اس سورت کے اندر، پہلا امر ہے۔ کیوں؟ اس لیے عبادت کرو کہ عقل نقل کا تقاضا ہے کہ تمہارے وجود ہی اس نے دیا ہے، الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور عبادت کرو گے تو اپنا ہی فائدہ ہے، تمہاری بغاوت سے اللہ کی الوہیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارا ہی فائدہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ بس بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اللہ کے نبی کے اطاعت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ہاں، اللہ عبادت میں وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے نبی اطاعت میں وحدہ لا شریک، یہ ہے بنیاد۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون۔ اگر یہ تو دلیل انفسی دی ہے کہ دیکھو تمہارا پیدا کرنے والا بھی اللہ، تمہارے باپ دادوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ، تو تم احسان فراموش نہ بنو، باقی بتاؤ کس نے کیا پیدا کیا۔ ارونی ماذا خلقوا،
اللہ فرماتے بتاؤ یہ جن کو تم پوج رہے ہیں انہیں کیا پیدا کیا؟ ام لہم شرک فی السماوات والارض، کیا اللہ جب زمین آسمان بنا رہے تھے تو یہ کوئی اس کے اندر شریک تھے؟ کوئی گارہ دے رہے تھے، اینٹیں دے رہے تھے؟ تو جب اللہ کی مخلوق میں کوئی اس کی پیدائش میں کوئی شریک نہیں ہے تو عبادت میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ عظیم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ میں فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو سنو۔ سبحان، کیا توجہ فرمائی، اے لوگو ایک مثال بیان، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے، اگر پیدا کرتے تو مکے والے کہتے جی ہم ابھی اپنے معبودوں سے کہتے ابھی کرتے تھے۔ فرمایا لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی نہیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، پیدا کرنا تو درکنار، اگر مکھی کوئی چیز اٹھا کر لے جائے لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اس سے لٹا بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والی بھی بڑے کمزور، جن کو پکارا جاتا ہے وہ بھی بڑے کمزور۔ ما قدر اللہ حق قدر، اللہ تم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں جیسے پہچانے کا حق ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، وہ بڑی طاقت والا ہے، بڑا زبردست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے کیا انہیں کس انداز سے سمجھایا، پھر بھی کوئی نہ سمجھے پاگل۔ جب اللہ نے فرمایا کہ سب اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، کوئی کہتے جی ہم کرتے ہیں نا، تو کر کے دکھاؤ، نہیں ہو سکا۔ تو اللہ نے اس پر بڑا زور دیا، اور دوسری اپنے نبی کی اطاعت پر زور دیا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، میرے حبیب آپ فرمائیں اچھا تم مجھے خالق مالک رازق جانتے ہو، مجھ سے پیار کرتے ہو کہ اللہ خالق ہے، فرمائیں مجھ سے پیار کی ایک ہی شرط ہے، فَاتَّبِعُونِی، میرے حبیب یہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے، آپ کی اتباع کریں، یحببکم اللہ، جب یہ آپ کے غلام بنیں گے پھر میں ان سے محبت کروں گا۔ سبحان، میں محبت کروں گا۔ تو کہ اللہ نے اطاعت کو بھی لازم، عبادت کو بھی لازم کیا، اپنی عبادت ہو، اور نبی کی اطاعت کو لازم کیا۔ دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ تو یہاں اللہ اسی پر زور دیتا ہے کہ دیکھو تمہاری کامیابی اس میں ہے، لعلکم الذی، یہ ہے پہلے دلائل انفسی دی، اب دلائل آفاقی۔ الذی جعل لکم الارض، وہ اللہ ہی کے ذات ہے جس نے بنائی لکم تمہارے لیے الارض زمین کو، فراشن بچھونا جس پر چلتے ہو، یہ میری زمین ہے، یہ میری زمین ہے، مارے کھاتے ہو، ایک دوسرے کو مارتے ہو، چپے چپے پر لڑتے ہو، بتاؤ تمہاری کہاں سے آئی؟ تم نے اس میں ایک کنکری پیدا کی ہے؟ جی نہیں جی، کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ تو جب اللہ کے فرش پر رہتے ہو اور پھر اس سے بغاوت کرتے ہو، تم سے بڑا نمک حرام کون ہو سکتا ہے؟ الذی جعل لکم الارض، وہ اللہ ہی کے ذات ہے جس نے بنائی تمہارے لیے الارض زمین کو، فراشن بچھونا، والسماء، اور آسمان کو، بنان چھت، اوپر وہ ہے نیچے زمین ہے۔ اب پھر کیا کیا؟ دونوں کو ملانے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجَ، پس نکالا بھی ساتھ اس پانی کے، من الثمرات، پھلوں سے، رزقاً، کھانا، لکم، تمہارے لیے۔ اگر یہ اوپر آسمان نہ ہوتے بارش کہاں سے آتی؟
خشک زمین میں کبھی سبزہ نہیں اگتا، زمین نہ ہوتی تو بارش کس پر برستی، سبزہ کہاں سے ہوتا، اناج کہاں پیدا ہوتا۔ یہ دونوں ملا کر پھر اللہ نے تمہارے لیے رزق لکم، کھانا تمہارے لیے۔ اب دیکھو تمہیں بھی اس نے پیدا کیا، تمہارے باپ دادوں کو بھی اس نے پیدا کیا، لہذا بندگی اس کی کرو۔ اور پھر تمہاری زندگی کے لیے اسباب بھی پیدا کیے، ادھر زمین بچھائی پانی کے اوپر ہے، 9 حصے دریا ہے، 10واں حصہ خشکی ہے۔ اب گویا کہ دریا کے اوپر یہ چھوٹی سی جگہ بنتی ہے زمین، اللہ یہ ہلتی تھی، اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ اس میں گاڑ دیے، میخیں بن گئی، اس کو مضبوط کر دیا۔ اب یہ پہاڑ جو ہیں یہ اس کے استحکام کا ذریعہ ہے، اس کی میخیں ہیں، اس پر تم رہتے ہو۔ پھر اللہ نے اوپر سے ابر سے پانی برسانا شروع کیا، اللہ کی قدرت کی، ادھر بخارات اٹھاتے دریاؤں سے، ادھر ابر کو چلاتے، اسی سے پھر بارش کرتے، اولے برساتے، برف برساتے، سبحان اللہ، اس کی شان ہے۔ فرمایا کہ یہ سب کام وہ کرتا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، یہ پہلا امر تھا اعبدوا فَلَا تَجْعَلُوا، پہلے نفی ہے، فَلَا تَجْعَلُوا، پس نہ پھیرو، للہ، اللہ کے لیے، انداداً، شریک، ند کہتے مقابل۔ تو پھر اس اللہ رب العزت کے اس نعمتوں کو دیکھ کر پھر تم جھکتے کسی اور کے آگے ہو، بندگی کسی اور کی کرتے ہو۔ اللہ نے روزی تمہارے لیے اگائی زمین سے، وہ دوسروں کے نام دیتے ہو، نظر نیاز غیر کے نام دیتے ہو، تو تم سے بڑا بے وفا اور کون ہو سکتا ہے؟ لہذا وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کی انعامات کو سامنے رکھ کر کہ اس میں کون شریک ہے، میرے پیدائش میں کون ہے، کسی نے کوئی بال پیدا کیا، کوئی ناخن پیدا کیا، ہماری ناک کسی اور نے لگائی، ہماری آنکھ کسی اور نے دی، تو یہ سارے کام جب اللہ کی طرف سے ہے تو پھر غیرت کا بھی تقاضا ہے، انصاف کا بھی تقاضا ہے، عدل کا بھی تقاضا ہے، اور احسان کا بھی تقاضا ہے کہ آپ اس محسن حقیقی کو فراموش نہ کرو۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اس کے لیے پھر مخلوق کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بھی ہو، کیونکہ مکے والے بھی یہ جانتے تھے، اور ان سے جب پوچھا جاتا تھا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرما دیجئے میرے پیارے حبیب، ان سے کہو کون تمہیں روزی دیتا ہے زمین آسمانوں سے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یہ ان سے پوچھو یہ آنکھوں کا مالک کون، کانوں کا مالک کون؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، یہ مردوں سے زندہ، زندوں سے مردہ کون پیدا کرتا ہے؟ مرغی سے انڈا، انڈی سے مرغی، کافر سے مسلمان، مسلمان سے کافر، عالم سے جاہل، جاہل سے عالم، یہ کون کرتا ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اللہ اکبر، یہ سارا نظام عالم کس کے اختیار میں؟ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ابو جہل بھی کہتا ہے، ابو لہب بھی کہتا ہے، عتبہ عتیبہ بھی کہتے ہیں، شیبہ بھی کہتا ہے کہ یہ کام اللہ کرتا ہے۔ اچھا، تو پھر تم نے جو 360 بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی تصویریں، اولیاء اللہ کی تصویریں بنا کر، نیک بندوں کی تصویریں بنا کر تم نے رکھی، ان کو پوج رہے ہو، یہ کیوں؟ کہنے لگے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ،
ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ہمارے معبود حقیقی ہیں، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ یہ تھا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے ہیں یہ سفارشی اللہ کے ہمارے، کہتے ہیں نا یہ ابو جہل ابو لہب یہ مشرک ہیں، کیوں کہ اللہ کو نہیں مانتے۔ بھئی اللہ کو نہ ماننے والا مشرک نہیں ہوتا، اللہ کو نہ ماننے والا داریہ ہوتا ہے۔ مشرک کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شریک کرنے والا۔ کیا معنی؟ شریک کرنے والا۔ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اپنے معبودوں کو بھی مانتے تھے، اللہ کو بھی پوجتے تھے، ان کو بھی پوجتے تھے، اللہ کو بھی پکارتے تھے، ان کو بھی پکارتے تھے۔ تو مشرک اور موحد کے اندر ایک ہی فرق ہے کہ موحد جو ہے اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اور مشرک اللہ کی ہی موحد اللہ کی ہی عبادت کرتا ہے اور مشرک اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے۔ تو بھی اور ہی کا فرق صرف ایسے میں نہیں۔ یہ وہ بھی اللہ کو پوچھتے تھے، حج کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، لیکن ساتھ اپنے معبودوں کو بھی پوچھتے تھے کہ یہ بھی نفع نقصان کے مالک ہیں۔ تو یہ فرق ہے، بس اتنا فرق تھا، انکار نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس میں صفائی کر لی کہ دیکھو تم بتاؤ، تمہارے معبود اللہ کے سوا کسی نے کوئی ایک بال پیدا کیا ہو، ایک ناخن پیدا کیا ہو، ایک درخت پیدا کیا ہو، ایسے میں نہیں، ایک پودا لگا اگایا ہو، تمہاری ایک دانہ پیدا کیا ہو، پھر تو کہو جی شریک ہے۔ اور جب اس میں نہیں ہے تو پھر وہ شریک کیسے ٹھہرے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ سارے کام، ابو جہل تو بھی جانتا ہے، ابو لہب تو بھی جانتا ہے، عتبہ عتیبہ تم بھی جانتے ہو کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو پھر جب یہ ہے تو پھر عقل سے کام لو نا۔ تم عبادت اطاعت میں فرق نہیں کر سکتی۔ اللہ کی عبادت ہوتی، مخلوق کی اطاعت ہوتی۔ عبادت ہوتی جائز ہوتی تو نبی کی ہوتی، جب نبی کی عبادت جائز نہیں تو کسی اور کی بھی جائز، کیونکہ اللہ کی مخلوق میں سب سے مقدس جو جماعت ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ تو کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ آؤ مجھے پوجو، میری پرستش کرو، مجھے پکارو، یا میرے نام یہ نظر نیاز دو، کسی نبی نے نہیں کہا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انبیاء علیہ السلام عبادت کے لائق نہیں تو اولیاء اللہ بھی عبادت کے لائق نہیں۔ تو عبادت ایک اللہ کی ہو، اطاعت جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ہو، یا ان کی ہو جو انبیاء علیہ السلام کے متبعین ہیں، اولیاء اللہ کی ہو۔ حاصل یعنی اطاعت ان کی کرے، عبادت رب کی کرے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين۔ اللہ صلی اللہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی الدرجات وتبلغنا بأقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ باب حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس۔ ایمان ہو، اس کا ذائقہ ہو، اس کے انسان خوش ہو اس پر، شکر ہے اللہ نے مجھے یہ دولت دی ہے، وہ کن کو ہوگی؟ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔
فرمایا ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی، ایمان کا ثمرہ ان لوگوں کو ملے گا جس کے اندر تین باتیں ہوں۔ سب سے پہلی کون بات ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ احب اللہ و رسول، کہ اللہ کی بات کے مقابلے میں اس سے پتہ کیسے لگے گا؟ اللہ کے حکم اور نبی کے حکم کے مقابلے میں ساری دنیا آ جائے، سب سے توڑے اور اللہ کے رسول سے اپنا رشتہ جوڑے۔ یہ ہو گیا پہلی بات۔ اگر اللہ کی مانتا بھی نہیں، اللہ کے رسول کی نہیں مانتا، کہتے ہیں میں بڑا عاشق رسول ہوں، میں اللہ کا بڑا سبحان اللہ، تو کچھ بھی نہیں، جھوٹ بول رہا ہے، مکر ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ ان یحب المرء لا یحب الا للہ، کسی کے ساتھ محبت ہو وہ اللہ کے لیے، چاہے نبی کے ساتھ ہے، ولی کے ساتھ ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہے، عقیدت ہے، وہ کس بنیاد پر کہ دولت مند زیادہ ہے یا کوئی اس سے کوئی زیادہ امید رکھتا ہے، نہیں، اس بنیاد پر کہ یہ اللہ کا قریب ہے اور اللہ کے رسول کے قریب ہے، بس یہ جی نیک آدمی ہے، اللہ کی بندگی کر رہا ہے، حضور کی غلامی کر رہا ہے، بس محبت اس بنیاد پر ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے رشتہ دار نہ ہو۔ تو بات یہ ہوگی وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور اسلام کے اوپر اتنا خوش ہے کہ کفر کے اندر دوبارہ آنا اس طرح ناپسند کرتا ہے جیسے آگ میں گرنا ناپسند کرتا ہے، جیسے وہ کہے کہ آگ کے شعلوں میں چلا جاؤں، اتنا زیادہ جب اس سے نفرت ہے، اس سے زیادہ نفرت یہ ہو کہ وہ کہ کفر سے اتنی نفرت ہو، کافروں سے اتنی نفرت ہو، وہ دور رہے ان سے، ان کے عقائد سے، ان کے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے رکھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ باغی ہے تو میں کس طرح اس کے ساتھ دوستی کروں؟ دوستی نہیں، دوستی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، ان کے ساتھ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دوست ہیں، اور ایمان پر اتنا فخر کرے اور اپنی ایمان پر اتنا مطمئن ہو، اتنا کفر سے نفرت کرے کہ جیسے آگ میں گرنے سے نفرت کرتا ہے۔ بس یہ تین چیزیں جس کے اندر ہوں تو سمجھو کہ اس کو ایمان کی مٹھاس مل گئی، خلاوت الایمان۔ وآخر دعوانا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہب لنا من امرنا رشدا ورجائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی حضرات جائیں، طالب علم بیٹھے ذرا۔